الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم خيار العلماء وشركم شرار العلماء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھو سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء سند المحدثین حضرت علامہ مولانا محمد ابو الفضل المعروف محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایسے صالحین علماء سے اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ ان کے متعلق تو توجہ کے ساتھ آپ کچھ سنیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ جس شہر فیصل آباد کے ہم باسی ہیں، اس شہر کی ایک علمی روحانی شخصیت جو محدث اعظم کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی عام عالم دین کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم عاشق رسول کا نام ہے۔ پٹواری کا کورس اس میں تیاری تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ مختصر میں بیان کروں گا لیکن توجہ سے سننے آپ نے۔ لاہور میں حجت الاسلام سیدی آلس رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے تشریف لائے تھے۔ بہت بڑا پروگرام تھا، جب ان کی زیارت کی تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ حسین و جمیل بھی تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ انہی کے ساتھ پھر سفر کیا انڈیا کا اور مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس وقت کے اکابرین علماء کرام کی موجودگی میں اور امام اہل سنت کے صاحبزادے سے علم دین حاصل کیا۔ کچھ عرصہ وہاں پڑھاتے رہے، پھر وہاں سے ادھر تشریف لائے اور روحانی طور پر حضرت گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ آپ کی بہت ساری معلومات میں اضافے کی باتیں آپ سنیں گے ذرا۔ روحانی سسٹم جس کو آج لوگ نہیں مان رہے اور کرامات کو لوگ آج گپ شپ سمجھتے ہیں، اور فیس بک پر بڑا ہنگامہ برپا ہو رہا ہے، یہ بابے، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ بھئی ہم تو کسی عام بھنگی چرسی کی بات نہیں کرتے،
ہم تو ان ہستیوں کی بات کرتے ہیں کہ جن کی پوری زندگی شریعت کے مطابق گزری، وہ جائیں بھاڑ میں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جن کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو جہاں علمی مقام عطا فرمایا تھا وہاں بصارت کے ساتھ، یعنی آنکھوں کے دیکھنے کے ساتھ دل کی بصیرت اس سے بھی نوازا تھا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر یہاں تشریف لائے، اس وقت لیل پور تھا۔ آپ کو پاکستان میں بڑے بڑے علماء مشائخ موجود تھے، لیکن سب سے کم عرصہ دین کی خدمت کا آپ کو ملا، 10-12 سال۔ لیکن وہ جو آپ نے تعلیم دی حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں، اور اس اخلاص نے کام کیا کہ آج پوری دنیا میں ان کے فیض یافتہ شاگرد موجود ہیں۔ میں نے بھی دورہ حدیث 87 میں یہاں کیا ہے جامعہ زویہ میں، تو آپ کے جو پڑھانے کا انداز تھا مختلف تھا۔ حدیث طیبہ جب آپ پڑھاتے تو آپ توجہ کرنا، کچھ آیات بینات کے بعد، حضور تلاوت کرنے کے بعد جب اپنی بات فرماتے، احادیث طیبہ اسے کہا جاتا ہے، تو حضور کا جو لب و لہجہ اور انداز ہوتا تھا، ایک بات حضور نے فرمائی اور مسکرا کر فرمائی ہے بات، تو محدث اعظم جب اس حدیث کو پڑھاتے اپنے شاگردوں کو تو مسکرا کے پڑھاتے ہیں۔ اور جن احادیث کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جن کلمات کو، اور حضور کے انداز میں جلال تھا۔ دیکھو الفاظ بھی میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا غصہ فلاں فلاں، نہیں، جلال تھا۔ جن کلمات کو حضور نے جلال کے انداز میں بیان کیا، تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب ان کلمات کو بیان کرتے احادیث طیبہ کو، تو آپ کے لب و لہجہ میں بھی وہ جلال ہوتا تھا۔ اور جن کلمات طیبات کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ کی زبان نبوت پر، چہرہ نبوت پر تبسم تھا، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مزاح کا رنگ تھا۔ جب آپ اس حدیث طیبہ کو بیان فرماتے تو اس میں مزاح کا رنگ ہوتا۔ اور کچھ کلمات احادیث طیبہ ایسے بھی تھے، حضور نے جب بات بیان فرمائی تو آپ کے چشمان مبارک سے آنسو مبارک جاری تھے۔ جب محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو پڑھاتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ اور ایک مقام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے رومال، جیسے ہم رومال لپیٹ لیتے ہیں، تو پیشانی مبارک پہ رومال لپیٹ رکھا تھا۔ جب محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث طیبہ کو بیان فرمایا تو آپ کا انداز بھی وہی تھا کہ آپ نے رومال مبارک لپیٹ رکھا تھا، یہ آپ کا انداز تھا۔ پھر ذرا آپ دیکھیں کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کے میدان میں مخالفت کے لیے آئے، اور اس وقت لیل پور کا جو ڈی سی او تھا وہ شیعہ تھا، تو دوسرے حضرات نے بڑا پروپیگنڈا کیا، اس کے سامنے ایک مشرک آیا ہوا ہے، ایک بدعتی آیا ہوا ہے، ایک گمراہ شخص آیا ہوا ہے جو معاذ اللہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو وہ آیا، آپ اس وقت حدیث طیبہ پڑھا رہے تھے، تو ضلع کا بڑا افسر، صاحب اختیار افسر ڈی سی ہوتا ہے، وہ مالک ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، پوری توجہ آپ کی حدیث پڑھانے میں تھی۔ وہ رکا رہا، دیکھتا رہا، واپس چلا گیا۔ تو دوسرے لوگوں نے بڑا بھڑکایا، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ تو عام مولوی ہے، پڑھانے کے چکروں میں لگا رہا۔ آپ وقت کے افسر ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا منصب ہے، اس کو کچھ تو شعور ہوتا کہ آپ کے احترام کرتا، آپ سے ملاقات کرتا۔ تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو دماغ بھی بڑی دیتا ہے،
تو اس نے کہا اگر یہ دنیا کا طالب ہوتا، اگر یہ دنیا کا پجاری ہوتا، اگر یہ دنیا اکٹھی کرنے والا مولوی ہوتا اور اس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی، یہ تو دوڑ کے آتا، یہ تو دوڑ کے آتا۔ لیکن اس شخص نے میرے منصب کی پرواہ نہیں کی، اور جیسے دین پڑھا رہا تھا اس نے مجھے دیکھا تک نہیں ہے، لگتا ہے کہ وہ عالم ربانی ہے، وہ عالم ربانی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، تو آپ کو اللہ کریم نے اس طرح آپ کی حفاظت فرمائی، اور پھر آپ کا کیا طریقہ تھا؟ جب آپ کو ڈی سی او بلاتا کہ آپ میری بات سنیں، میرے پاس آئیں، تو آپ اپنے 2-3 شاگردوں سے فرماتے چلو ہم لاہور چلتے ہیں، ہمارے ڈی سی او داتا صاحب ہیں۔ اللہ ہمارے ڈی سی او داتا صاحب ہیں، تو آپ کا معمول مبارک تھا کہ ہر ماہ آپ ارادتاً نیتاً وہاں حاضری دیتے، اور روحانی طور پہ بھی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ لاہور کے ایک دوسرے مسلک کے بڑے علامہ صاحب نے بڑا شور شرابہ کیا، پروپگنڈا کیا کہ آپ کی یہاں قبر ہی نہیں ہے، یہ بولے والے سنی بریلوی ہیں، منتیں مان رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، خیراتیں کر رہے ہیں، دیگیں پکا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے داتا صاحب کی قبر تو کلے پہ ہے۔ اب دیکھیں کہ گندے جراثیم جلدی اثر کرتے ہیں، جھوٹا پروپگنڈا جلدی اثر کرتا ہے، تو بڑی بے چینی اہل سنت میں، علماء میں، مشائخ میں، عوام میں۔ اس وقت وہاں جلسہ کیا گیا، اس وقت کے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء اس جلسے میں گئے، آپ تشریف لے گئے، آپ نے جاتے ہوئے بھی حاضری دی، اور پھر بیان کرنے سے پہلے پھر حاضری دی۔ تو علماء مشائخ بیان کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، آپ کی باری آئی تو آپ نے خطاب فرمایا کہ میں سردار احمد کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر انور جہاں موجود ہے، اور داتا صاحب اپنے وجود کے ساتھ جہاں موجود ہیں، اگر کسی کو شک ہو تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں وہ صاحب آ جائیں، میں تو یہاں موجود ہوں۔ ہم صاحب مزار سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ بتا دیں کہ میری قبر یہاں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ بڑی بات تھی کہ جس نے بلبلہ پیدا کر دیا، جوش پیدا کر دیا، لوگ بڑے حیران، علماء بھی ذوق میں وجد میں۔ پروگرام ختم ہو گیا، وہ صاحب نہ آئے، وہ صاحب نہ آئے۔ جب تنہائی میں چند بڑے علماء بیٹھے تو انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ نے تو بڑا دعویٰ کر دیا کہ ہم داتا صاحب سے پوچھیں گے، وہ قبر سے کہیں گے کہ میری قبر یہاں ہے۔ آپ نے تو بڑا دعویٰ کیا، اگر وہ صاحب آ جاتے تو پھر کیا بنتا؟ آپ ذرا غور فرمائیں، علماء آپس میں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ جیسا ماحول نہیں ہوتا، پھر آپ جیسا ماحول نہیں ہوتا، پھر ماحول اور تھا۔ کہ حضرت صاحب آپ نے بڑا دعویٰ کر دیا، اور یہاں پوری اہل سنت کی بات تھی، ان کے مقام اور وقار کی بات تھی، اگر وہ صاحب آ جاتے تو پھر کیا بنتا؟ تو آپ نے فرمایا فقیر سردار احمد نے اپنی مرضی سے بات نہیں کی، میں نے داتا صاحب سے پوچھ کر اعلان کیا، مجھے انہوں نے فرما دیا اگر وہ آ جائے گا تو ہم کہہ دیں گے ہماری قبر یہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آج اس دور بڑا پرفتن دور ہے، نعت خواں شعراء بہت سارے بھٹکے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، سورہ شعراء میں ہے
کہ شعراء یہ کلام لکھنے والے بڑے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں. آج ہر نتھو پتو خیرہ کلام بنا رہا ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے، جو جی چاہتا ہے بات کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے خطباء ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں تو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزاج کی بات سناتا ہوں. مولانا بشیر احمد صاحب کوٹلی لوہارا کے تھے، بہت بڑے خطیب تھے، بڑے عالم دین تھے. حضرت صاحب کی صدارت میں پروگرام ہو رہا تھا، وہ خطاب فرما رہے تھے. حدیث طیبہ ہے، حضور نے فرمایا رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے. مولانا صاحب نے محدث اعظم کے سامنے یہ حدیث پڑھی اور پھر ترجمہ کیا کیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو سونی شکل سے دیکھا. صورت کا معنی لے آئے شکل کا. حضرت محدث اعظم بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہمارے اکابرین تھے، یہ ہمارے عالم دین تھے، یہ آپ بڑی ہستی تھے. مولانا اللہ شکل سے پاک ہے، مولانا اللہ شکل سے پاک ہے. یہ ترجمہ غلط ہے، یوں ترجمہ نہ کرو. جیسے حدیث کا ترجمہ بنتا ہے اندازہ لگائیں. فرمایا ترجمہ یہ بنتا ہے، حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، شکل نہیں. حضرت اندازہ لگائے. پھر ایک اور موقع پر مولانا صاحب نے خطاب میں کہا، حضور کی عطا کی بات کر رہے تھے کہ حضور عطا کرتے ہیں، حضور دیتے ہیں. یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارے علماء کا، ہمارے مشائخ کا یہی عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں. حضور سے مانگنا شرک نہیں ہے، حضور سے مانگنا گمراہی نہیں ہے. یہ دور بدل گیا، رنگ ڈھنگ بدل گئے، بس اللہ سے مانگو. نہیں میرے بھائیوں، حضور سے بھی ہم سوال کر سکتے ہیں. حضور نے خود فرمایا اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. رات کے وقت ہے، حضرت ربیہ نے تازہ پانی پیش کیا وضو کے لیے. حضور بڑے لجپال تھے، فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگو، ربیہ مانگو. آج ہم اس بات پہ فیس بک بھری پڑی ہے دوسرے مسلک کے لوگوں کی، نبی سے مانگنا شرک ہے. حضور فرما رہے ہیں سل ربیہ مانگو. وہ کہتے ہیں حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ کل جنت میں آپ کے ساتھ ہوں. تو حضور نے فرمایا آوا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور بھی مانگو. اللہ اکبر. پھر کہا حضور میں یہی مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. حضور نے پھر فرمایا آوا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور بھی مانگو. یہ ہے وہ صحیح حدیث کا ترجمہ. آج تو مختصر حدیث کا ترجمہ کرتے، وضاحت کرتے ہوئے لوگ پورا جمعہ پڑھا دیتے ہیں، مرضی کرتے ہیں. جو علماء پڑھتے رہے ان کو احساس ہوتا ہے کہ دائیں بائیں تھوڑی بات نہ جائے، اس لیے کراری گفتگو، لچے دار گفتگو ان کی ہوتی ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے. جو علماء ہوتے ہیں وہ ایک منزل کی جانب چلتے ہیں، قرآن و حدیث پہ زیادتی نہ آئے، حضور کے فرمان میں اضافہ نہ ہو جائے. میں آپ کو کیا بتاؤں. چلو تو انہوں نے سل ما شئتا، حدیث میں لفظ ہے سل، مفہوم یہی بنتا ہے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ، جو مانگنا چاہتا ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا. حضرت محدث اعظم نے فرمایا مولانا اگر کوئی اور مسلک کا آدمی کہے حدیث میں تو یہ ہے اور آپ یہ بیان کر رہے ہیں، دیکھیے احتیاط. اللہ اکبر کبیرہ. حضور میں سل ہے، معاشیت کا لفظ نہیں ہے. ترجمہ ٹھیک ہے لیکن الفاظ حدیث میں تھوڑا سا اضافہ آ گیا ہے. آج کے بعد یہ الفاظ نہیں دہرانے ہیں.
ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا توجہ فرمانا، طلباء سے بڑی محبت، داتا صاحب کے دربار پہ آنا جانا آپ کا رہتا تھا۔ آج تو قبر والے مردہ ہیں، یہی سب کچھ درس دیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات آپ کے ذوق کے لیے کرتا چلا جاؤں۔ ایک یورپ کا گورا، اس نے علماء کے پاس حاضر ہوا، کہا مجھے ایک مسئلہ سمجھاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں موجود ہے کہ عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان کا امتی ملکہ بلقیس کا تخت سینکڑوں میل دور آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر دیا۔ دلائل دو۔ بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، کہیں مسئلہ حل نہ ہوا، وہاں سے سفر کرتے کرتے پاکستان میں آ گیا اور دوسرے مسلک کے پاس آ گیا، کہیں سے کوئی جواب ایسا نہیں تھا، مطمئن نہ ہوا۔ دلال دیتے وہ کہتا نہیں میری سمجھ سے باہر ہے، مجھے بات سمجھاؤ، تمہارے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، تخت منگوایا گیا ہے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے، یہ ان کی کرامت تھی۔ آج چونکہ دوسرے لوگ کرامت کا مزاح اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ فراڈ ہے، یہ بابوں کا فراڈ ہے۔ نہیں، یاد رکھنا، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، صحیح کرامت اولیاء کرام کی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہم بابے کی بات نہیں مانتے، ہم بات کرتے ہیں اہل اللہ لوگوں کی، صالحین کی بات کرتے ہیں، اولیاء کاملین کی بات کرتے ہیں، ہم عام بابے کی بات نہیں کرتے، اس کو چھوڑو۔ توجہ کے ساتھ، وہ چلتے چلتے قافلہ بھی ساتھ تھا، جب سامنے جو روڈ ہے داتا صاحب کے سامنے وہاں پہنچا تو اس کی نظر پڑی، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہے۔ نہیں کچھ ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں کیا کرے گا، یہاں تو ایک قبر ہے، بس لوگ ہیں، گمراہی پھیلی ہوئی ایسے ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے، مجھے کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ کبھی کچھ نہیں ہے یہاں کیا قبر ہے، ایک پیر کی قبر ہے، آپ کیا کریں گے جا کر؟ اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ چلو مجبور ہو گئے، وہ آیا تو داتا صاحب کے مزار کے قریب ایک بابا کھڑا تھا، خوبصورت درویش باشرہ، ایک ہاتھ میں چینک ہے، دوسرے ہاتھ میں ایک کپ ہے۔ گورے سے کہا چائے پیے گا؟ ہاں پیوں گا چائے۔ انہوں نے چائے کا کپ دیا، جب گورے نے اپنے ہاتھ میں لیا تو بے ہوش ہو کے گر پڑا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ لوگ بڑے حیران، بھئی عجیب ماجرا ہے کہ اس نے چائے کا کپ دیا بزرگوں نے اور یہ کپ لیتے ہی بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ کوئی دیر کے بعد جب ہوش میں آیا تو پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھو، یہ پوچھو کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ یہ نہ پوچھو کہ مجھے کیا ہوا، یہ پوچھو کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا مجھے مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا آخری وقت جس کپ میں میں چائے پی کے گھر میں رکھ کے آیا تھا، وہ اسی کپ میں چائے پلا دی مجھے۔ کہا میں سمجھ گیا کہ میں اتنا ہزاروں میل دور، وہ میرے پہنچنے سے پہلے کب یہاں آ سکتا ہے تو ملکہ کا تخت بھی آ سکتا ہے۔ میں مان گیا۔ اور اگلی بات میں بتاؤں آپ کو کہ اس نے کہا میں نے رہنا یہی ہے ساری زندگی، میں نہیں جاتا یورپ میں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس بندے کا نام فاروق احمد رکھا گیا اور اس کی قبر بھی داتا صاحب کے نیچے تہ خانے میں مزار میں آج بھی موجود ہے، یہ سارا واقعہ بھی موجود ہے۔ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا تعلق تھا، بڑا روحانی تعلق تھا۔ بھائی وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ تو بڑے عظیم لوگ تھے،
یہ گناہگار آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میں اگر آپ کو باتیں سناؤں اپنی باتیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ میرے اپنی زندگی کی کئی واقعات ہیں، تو جن کو شعور ہی نہ ہو، خبر ہی نہ ہو، انہوں نے کہنا کیا ہے یہ فراڈ ہے، سب مر گئے۔ وہ تو کہتے ہیں معاذ اللہ انبیاء بھی مر گئے، معاذ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صالحین اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کا فیض جاری و ساری ہے۔ جو آیتیں ہیں کہ آپ انہیں سنا نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، دو مقام پہ آیتیں آئی ہیں، وہی صاحبان وہی آیتیں پڑھتے ہیں۔ وہ تو کفار کے متعلق ہے، وہ تو مشرکین کے متعلق ہے کہ مشرک کافر سن نہیں سکتے۔ میرے نبی آپ سنائیں تو جواب نہیں دیں گے، تو ہمیں وہ حدیث طیبہ اور صحیح حدیث جنگ بدر کے موقع پر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کافروں کی لاشیں اٹھوا کے کنویں میں پھینکی، 3 دنوں کے بعد حضور منڈیر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، میں نے اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے، کیا تم نے بھی پایا ہے؟ ایک صحابی عمر بن خطاب بول اٹھے، حضور یہ تو مر گئے، یہ تو قتل ہو گئے، کیا یہ سنتے ہیں؟ حضور نے فرما دیا تھا عمر تو سے زیادہ سنتے ہیں، جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ قرآن ہم مانتے ہیں، قرآن میں ہے، میرے نبی آپ سنا نہیں سکتے، وہ تو کفار کے متعلق ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سن بھی رہے ہیں لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر کافر سنتا ہے جواب نہیں دے سکتا، مسلمان بھی مردہ ہے۔ یہی بات میں نے جنت البقیع میں حج کے موقع پہ گیا تو میں نے بات کہی، مجمع لگا کے کھڑا تھا، یہ نہیں سن سکتے، یہ مر گئے ہیں، یہ ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا میں حدیث پیش کی تو میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولانا صاحب کے دماغ چکرا گیا، میں نے کہا مولانا میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ ویسے باتیں کر رہے ہیں، یہ مر گئے، یہ نہیں سنتے، میں آپ کے سامنے صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ پروپگنڈا حضور نے جو فرمایا وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، بعد میں آنے والے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ زندگی، اسی پہ موت نصیب فرمائے، آمین۔ اتوار کو انشاءاللہ